بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب نارمل کی ڈائری، علاج درد، ہجرت۔ ایئرپورٹ کی لمبی لائن میں وہ مجھ سے آگے کھڑی تھی۔ میں نے ہم دونوں کے بیچ کے انونیمٹی کو کل کرنے کے لیے پوچھا، کیا تم اسی فلائٹ میں تھی جس میں میں تھا؟ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، نہیں۔ اس کے اس اعتماد نے اس کے اندر کا بھید کھول دیا کہ وہ سنگل اینڈ اویلیبل ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے پوچھا، تم اسلام ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں اسلام نہیں، پر میرا مذہب اسلام ضرور ہے۔ اور تم عیسائی ہو؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، جی نہیں، ہر گوری عیسائی نہیں ہوتی، میں مسلم ہوں۔ میری مسلسل مسکراہٹ دیکھ کر اپنی شاہراہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بلیو می۔ میں نے کہا، اچھا، جلدی سے چھٹا کلمہ سناؤ۔ ہم بچپن سے لوگوں کا ایمان ایسے ہی چیک کرتے آئے تھے، چھٹا نہیں صرف پہلا آتا ہے۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اچھا، ایمان مفصل مجمل ہی سنا دو۔ میں نے کہا، کہنے لگی، نہیں، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا، ایسا کیسے؟ چلو آخری سوال، نماز ہی سنا دو۔ کہنے لگی، میں نماز اپنی زبان میں پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ہو کیئرس۔ کچھ دیر پھر خاموشی رہی، پھر اس نے بات شروع کی، اچھا چلو سنو، حقیقت یہ ہے کہ میں عیسائی گھر میں پیدا ہوئی۔ میرے بورڈنگ سکول جانے سے پہلے ہی ماں نے طلاق لے کر ایک اسلام سے شادی کر لی اور ہم سب مسلمان ہو گئے، اس لیے نہ مجھے عیسائیت کے بارے میں زیادہ پتہ ہے نہ اسلام کے۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی، مجھے یہاں بریک اپ لایا ہے۔ میں ایک بدترین محبت میں مبتلا تھی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے لندن میں ہیل ہونے کی بہت کوشش کی مگر نہ ہو سکی۔ پھر میرے تھراپسٹ نے مشورہ دیا کہ ہجرت کر کے دیکھو، بندہ ہجرت سے ہیل ہو جاتا ہے۔ جملے جمع کرنے والا، کیا کوئی تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے اس کرلی بالوں والی کوئین سے پوچھا۔ اس نے پلکوں کو اوپر اٹھا کر برا مناتے ہوئے جواب دیا، کیوں، کیا ہوں میں؟ میں نے کہا، تم رنگ برنگے پھولوں پر ایک رنگ کی تتلی ہو، ویسٹرن وال کی دراڑوں میں دھنسی ہوئی، کھینچ کھینچ کر سانس لیتی، کسی درد مند کے دل سے لکھی ہوئی دعا ہو، کسی بڑے سے ہائی وے پر چھوٹا سا سب وے ہو، پورا ہونے کی خواہش کے لیے کسی وشنگ ٹری پر کپڑے کی قطر پر لکھی پھڑپھڑاتی منت ہو، قدرتی حسن سے مالا مال کسی پہاڑ کی ڈھلوان پر محبت کے مشروم توڑتی کوئی مہجبیں ہو، جون کی جلساتی دھوپ میں چھت پر پڑی پانی سے بھری مٹی کی پیالی میں چھئی چھپا چھئی کھیلتی پیاری سی ہلکے براؤن رنگ کی چڑیا ہو، واشنگ بیلون میں رکھی دھیمی آنچ پر آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھتی خوبصورت خواہش ہو، بغیر سیڑھیوں والے اونچے لمبے کیسل کی آخری منزل پر کھڑی گھنے لمبے گولڈن بال باہر گرائے انجان جنگل میں محبوب کے منتظر رپنزل ہو، نیم مردہ شیشے کے تابوت میں پڑی محبت کے منتظر سویٹ سی سلیپنگ بیوٹی ہو، بونوں سے باتیں کرتی وائٹ کلر کی سنو وائٹ ہو، کہانیوں کی کتاب میں تصویر والا صفحہ ہو، وال آف لو پر سر عام لکھی محبت کی عبارت ہو، وہ ممنوع مشروب ہو جسے کئی سال درخت کی جڑ میں رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ کہنے لگی، کسی سی کے پرجوش ساحل پر خاموش ایک ٹانگ پر کھڑے مراقبہ بادل موت کرتے سفید سادہ سے سی گل، یہ بتاؤ، کیا تم شاعر ہو؟ میں نے کہا، نہ، شاعروں پر تو شعر اترتے ہیں، اور میں شہد اکٹھا کرنے والی ہنی بی کا چھوٹا بھائی سینٹنس بی ہوں۔ وہ اتنی زور سے ہنسی کہ کمکمے بھی اس کے ساتھ کہکے مارنے لگے، روشنیاں روشن ہو گئی، حتیٰ کہ لائنوں میں لگے لوگ ہمیں دیکھنے لگے۔ یکایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ یونیورسل ایئرپورٹ میں تبدیل ہو گیا، وہ سارے جہان کے جہاز وہاں آ کر اترنے لگے۔ لالا جی کی لڑکی۔ لالا جی سالوں سے ہر سال لاہور آیا کرتے، سارا گھر ہی خوشی سے لہلہا جاتا، لوگوں کا رش لگ جاتا، طرح طرح کے پکوان پکتے، کیا کرتے، لالا جی کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی، خوش لباس، خوش اخلاق، خوش خوراک، اور سب سے بڑھ کر خوش گفتار، بولتے تو بڑے بڑوں کو حیرت میں ڈال دیتے، داستان گو ایسے کہ کوئی داد دیے بغیر نہ رہ سکے، کیا بچے کیا بڑے سبھی ان کے سامعین کی فہرست میں شامل تھے۔ بات شروع کرتے تو مجال ہے کوئی بچہ بلک جائے یا بڑا بور ہو جائے، داستان سناتے ایسی دلکش منظر نگاری کرتے کہ سننے والا خود کو سندر بن کے جنگلات میں پتوں کے بیچ چھپ کر چیتے کو دیکھتے شکاری کے ساتھ بیٹھا ہوا پاتا۔ کریبین سی کے بحری ڈاکوؤں کے جہاز لوٹنے کا لٹ لٹیا ایسے بیان کرتے کہ سننے والے کو ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے لوٹ لیا گیا ہو۔
بنگلہ دیش کے مچھیروں کا ذکر چھڑتا تو سننے والے خود مچھیروں کے جال کے ساتھ سمندر میں جا گرتا۔ لاسٹ ٹائم جب لالا جی لاہور آئے تو ان کی لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنے لالا جی باتوں کے بادشاہ تھے اتنی وہ خاموش طبع تھی، لالا جی سے بالکل اپوزٹ۔ خود تو وہ خاموش رہتی پر اس کی آنکھیں بولتی۔ مجھے لالا جی اور ان کے بولنے سے محبت تھی، پر نہ جانے کیوں لالا جی کی لڑکی کو دیکھ کر مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ خاموشی کی اپنی ہی ایک کشش ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لالا جی سے ذرا زیادہ ان کی لڑکی اور اس کی خاموشی سے محبت ہو گئی۔ مہمان سے محبت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب محبت آنکھوں کے آنگن سے دل کے دریچے تک پہنچتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جب تک بندے کو احساس ہوتا ہے مہمان کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ انسان ہاتھوں میں اظہار کا ہار پکڑے پھر سے ملنے کی آس کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ جس بار لالا جی کی لڑکی ان کے ساتھ آئی تھی، جب وہ واپس گئے تو خبر آئی کہ اب وہ دوبارہ کبھی لاہور نہ آ سکیں گے، کیونکہ یہاں سے جاتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کوئی بڑی بیماری تھی جو لالا جی کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ اسی کے علاج کے سلسلے میں لاہور آیا کرتے تھے، پر کبھی انہوں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ پتہ نہیں یہ بات کس حد تک سچ تھی، کیونکہ کبھی انہیں دیکھ کر لگا نہیں کہ وہ موت سے لڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں لالا جی کی بیوی بچوں کو ان کے میکے والے لے گئے، سو پھر کبھی نہ لالا جی ہمارے گھر آئے نہ ان کی لڑکی۔ یوں خاموشی کو کریدنے کی میری خواہش خواب ہی رہ گئی۔ بسیدہ محبت میرے اندر پڑی پڑی بیماری بن گئی اور مجھے لگنے لگا کہ اگر مجھے محبت نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ مراقبہ محبوب۔ محبت کے کئی مراحل ہوتے ہیں۔ ایک مرحلے میں محبت کرنے والے مدہوش محبت اور جوش محبت میں ایک دوسرے کو تحفوں میں تولتے ہیں، اور یادوں کا کیا ہے، یہ تو خود رو ہوتی ہیں، انہیں دینے یا بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھر فراق کی فراغت میں یادیں فرعون بن کر ظلم ڈھاتی ہیں، تحفے گلے کا توق بن کر زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ راہگیر رستے والے کا راستہ روک کر راحت حاصل کرتے ہیں، بیکار آوارہ کتے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ سڑکوں کے سڑے ہوئے شاپر تک شیم شیم کا شور مچا کر چھیڑنے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں مراقبہ محبت ہی تو محبت کرنے والوں کا مرہم ہوتا ہے۔ تم کون ہو؟ کالی گیلی ٹھنڈی سڑک پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے تم نے پوچھا تھا تم کون ہو؟ میں نے تمہاری طرف دیکھا، اس طرح سے جس طرح تمہاری خواہش تھی کہ میں تمہیں دیکھا کروں۔ تم وہ ہو جو کل صنوبر کے درخت کے نیچے کھڑے تھے، یا وہ جو آج برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے؟ میری خاموشی پر تم نے برا مناتے ہوئے کہا تھا تم چھپاتے کیوں ہو؟ میں تمہیں کیسے بتاتا کہ میں چھپاتا نہیں ہوں؟ مجھے پر اسرار رہنے کا شوق ہے۔ میری خواہش ہے کہ کوئی مجھے بھی تلاش کرے، ویسے جیسے بہتے پانیوں میں سے لوگ سونا تلاش کرتے ہیں۔ میں تمہیں کیسے بتاتا کہ صنوبر کے پھول مجھ پر برسنا اور برگد کی جڑیں مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں۔ سنت فریدی نبھاتی چمگادڑیں ایک آنکھ کھول کر مجھے کیا اشارے کرتی ہیں؟ وہ اپنا مراقبہ ہر ایک کے لیے تھوڑا توڑتی ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ پوچھنے لگی یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا محبت ہاٹ ایئر بلون میں بیٹھنے جیسی ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف لے کر اٹھتا ہے۔ سب کچھ نیچے اور پیچھے رہ جاتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کے بجائے انسان اوپر سے ایک نئی ڈائمنشن سے دیکھنے لگتا ہے۔ پر اب لگتا ہے کہ محبت مکمل کرتی ہے، اس کی کمی سے ایک خاص قسم کا خلا پیدا ہوتا ہے جو انسان کو بے چین اور بے قرار کرتا ہے۔ جیسے خون کی کمی میں خون کی بوتلیں لگتی ہیں، ویسے ہی مجھے لگتا ہے مجھ میں محبت کی کمی ہو گئی ہے۔ مجھے محبت کی بوتلوں کی اشد ضرورت ہے، اور اگر مجھے محبت نہ ملی تو میں محبت کی کمی کے باعث مر جاؤں گا۔ حاصل محبت ہلوسینیشن۔ کہنے لگی آنکھیں بند کرو اور غور سے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا اندھیرا۔ کہنے لگی اندھیروں سے آگے نکل جاؤ اور غور سے دیکھو۔ میں نے کہا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کافی دیر لگی رہی، پر ایک میں کہ مجھے اندھیرے سے آگے کچھ نظر نہ آئے۔ تنگ آ کر تپ کر کہنے لگی کھول دو آنکھیں۔ تم بھی نہ، بڑے ان رومانٹک ہو، لو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہو۔ جس دن تمہیں میں آنکھیں بند کر کے نظر آؤں تو سمجھ لینا محبت کی سرحد میں داخل ہو گئے ہو۔ اس دن تو مجھے تاریکی کی تاروں نے جکڑا ہوا تھا، لیکن اب تو تم ہر جگہ نہ صرف کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہو بلکہ تمہاری آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ دیکھو میں کتنا رومانٹک ہو گیا ہوں۔ اب جب میں لو ٹیسٹ میں اول آ سکتا ہوں تو یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ ہذیان ہے، اس سے باہر نکلو۔ اب تم ہی انصاف کرو، میں کیسے باہر نکل سکتا ہوں؟ یہ ہلوسینیشن ہی تو حاصل محبت ہے۔